کا چھوٹا سا عمل بھی وہ عمل صالح بن سکتا ہے، اور انسان کا بڑے سے بڑا عمل بھی عمل صالح بن سکتا ہے۔ وہ اوپر جو ذات ہے نا، جسے رب کہتے ہیں، جسے اللہ کہتے ہیں، وہ ذات بڑی مہربان ذات ہے، بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ قبول کرنے پہ آئے تو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کر کے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اگر دھتکارنے پر آئے اور رد کرنے پر آئے تو انسان کی ساری زندگی کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ شیطان کا آپ نے سنا ہوگا پورا واقعہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورے آسمان میں، بلکہ ساتوں آسمانوں میں بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، اور یہ شیطان جسے ابلیس کہا جاتا ہے، یہ جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و عزرائیل اور جتنے بھی بڑے بڑے فرشتے ہیں ان سب کا استاد ہے۔ لیکن جب اس نے اڑی کی ہے اور جب اسے دھتکارا گیا تو اللہ جل شانہ نے فرمایا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو بڑا مردود ہے، اور فرمایا لعنتی الی یوم الدین، قیامت کی صبح تک تجھ پر میری لعنت برستی رہے گی۔ وہ مالک ہے، جب چاہے جس کو چاہے مردود فرما دے، جب چاہے جس کو چاہے قبول کر لے۔ ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے، ایک فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، اور اس کا کام ہی بدکاری تھا، اور وہ اسی بدکاری میں اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ تو ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک جانور کا بچہ، بلی کا بچہ کہہ دیں، کتے کا بچہ کہہ دیں، یا کسی بھی جانور کا بچہ، وہ پیاس سے بلکتا ہوا نظر آیا۔ تو اس فاحشہ عورت نے ادھر ادھر دیکھا کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ پانی تو اسے کہیں نظر نہ آیا، البتہ ایک کنواں اسے نظر آیا۔ اب وہ کنویں کے پاس گئی تو وہاں پانی نکالنے کے لیے نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ اب یہ خاتون پریشان ہوئی۔ اس خاتون نے اپنے دوپٹے کو یا جس طرح بھی اس سے بن پڑا، اس نے وہ کنویں میں پھینکا اور پھر کسی طرح اسے نکالا۔ وہ دوپٹہ جب نکلا وہ پانی سے بھیگا ہوا تھا، تو اس خاتون نے اس دوپٹے کو نچوڑ کر جو پانی نکلا وہ پانی اس جانور کے بچے کو پلایا۔ تو اللہ جل شانہ نے وقت کے نبی کو فرمایا کہ ہم نے اس خاتون کی بخشش کر دی ہے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ مالک ہے، غفور ہے، رحیم ہے، بخشنے پہ آ جائے، چھوٹا سا عمل بھی انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی اور قحط کی صورتحال کا سامنا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا کہ نکلو کھلے میدان میں اور نماز استسقاء ادا کرو، یعنی وہ نماز جو بارش کو طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ تو امت نکلی اور نماز استسقاء ادا ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رو رو کر دعا مانگی کہ باری تعالیٰ یہ قحط کی صورتحال کو ختم فرما، اگر یہ ختم نہ ہوئی تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، براہ راست بات چیت کیا کرتے تھے، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو آپ کی امت یہ صفیں بنا کر کھڑی ہے، اس میں ایک شخص ہے، اگر وہ نکل جائے وہ میرا نافرمان ہے، اگر وہ نکل جائے تو ابھی بارش آ جائے گی اور ابھی ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی امت میں خطاب فرمایا کہ بدبخت انسان، تیری وجہ سے سارا آسمانی نظام رکا ہوا ہے، تیری وجہ سے امت قحط کا شکار ہے، تو نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا، تاکہ پوری امت کے اوپر رحم کیا جائے۔
اب وہ جو انسان تھا وہ سمجھ گیا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے، تو وہ وہیں مجمع کے اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے اپنے سر پر چادر ڈالی اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ باری تعالی، آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ رکھا ہے، آج باہر نکال کے مجھے سب کے سامنے کیوں شرمسار کرنا چاہتا ہے؟ باری تعالی، میں اپنے سابقہ سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس نے دعا کی تو آسمان پر ہر طرف بادل ہی بادل، بادلوں کی گھن گرج شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں کہ کون سا انسان باہر نکلا ہے، کون بدبخت تھا جس کی وجہ سے پوری امت وہ قحط میں مبتلا تھی، لیکن آپ کو کوئی شخص نکلتا ہوا نظر نہ آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالی، وہ ایک شخص نے نکلنا تھا، وہ نکلا تو نہیں ہے، یہ بادلوں کی گھن گرج شروع ہو گئی اور یہ بارش کی آمد کی نوید ہے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش کو میں نے روکا ہوا تھا، اب اسی کی وجہ سے یہ بارش کا نظام چلے گا۔ موسیٰ وقت کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، کھڑے ہیں، پوری امت آپ کے سامنے کھڑی ہے، رو رو کر دعائیں آپ نے مانگی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کہا گیا کہ اے موسیٰ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے بارش آ رہی ہے، نہیں، فرمایا کہ یہ اسی انسان کی وجہ سے جو بدکار تھا، بدبخت تھا، گناہگار تھا، بس اس نے 2 آنسو بہائے ہیں، وہ دلی طور پر وہ توبہ کر چکے ہے، اب اسی کی توبہ کی وجہ سے میں یہ بارش کا نظام چلاؤں گا۔ وہ مالک ہیں، وہ خالق ہیں، وہ معاف کرنے پہ آئے، بڑے سے بڑا جرم اور بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دے، اور پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی لغزش وہ انسان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے۔ لیکن اس کے لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ